بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلے نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی ہی رشتے میں حضرت عمیس کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت ہی نہایت حلیم متبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس بیماری کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے اللہ قدوس کی شب و روز عبادت میں اور بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ بھی نہ کرتا۔ بس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے، ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین ہوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہرصورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کی سبب تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے فرشتوں، عطایت و بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بساتے خود بڑھائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور بھی زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کرے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، ایوب، تم مجھ سے صحت و تندرستی مانگنا کی بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے، صحت و عافیت سے۔ پس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکایک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل مویشی تھے، وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آ گئی، وہ سب کی سب جل گئی۔
حضرت ایوب علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے وہ سب کے سب جلا دیے۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتشی غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شترپانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ حضرت جتنے اونٹ، 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میری مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائسوں نے آ کر کہا ہے حضرت جتنے آپ کے گھوڑے ہیں وہ سب کے سب مر گئے ہیں، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا اللہ راضی ہے، سوائے مشت الہی کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ بعد اس کے تمام اسباب و اساس، گھر، دروازے، فرش، فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے۔ غرض یہ کہ کوئی چیز باقی نہ رہی، اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اے حضرت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہنوز جان جاتی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے و لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے ہیں۔ غرض زن و فرزند، مال متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم میں فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سر کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی تکلیف کے اور پریشانی کے پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ اویش و قربا اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب کے سب رشتے چھوٹ گئے۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی۔ وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت میں، کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بس اس پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اس مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ انہی وجوہات کے سبب حضرت ایوب کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور حویش اور قربا کسی نے بھی نہ پوچھا، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جا کر رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند اور میرے عزیز و قارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا، صرف اور صرف تو ہی میرا مالک ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے، اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد کچھ روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔
صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی اور پھر دست بستہ خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئی کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے مزدور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج حالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ اللہ آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کے پاس گئی، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے تو مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی، جو کل مزدوری ہوگی اس میں ادا کر دوں گی۔ وہ عورت کافرہ تھی، بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش نظر آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھے دے دا، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے میرے ان بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے اور اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائی۔ اسی وقت شیطان مردود نے بصورت مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلاں عورت نے بدکاری کی، چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اس پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہ روئے تھے، مگر شیطان لعنت اللہ کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ اگر میں اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہوگی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی؟ ایسی پریشان حالت کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے اور کس قدر نحیف ہے کہ میں حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں رکھتے وہ، بلکہ صاحب فرش ہیں، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ بس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور یہ بھی اچھی دوا ہے۔ بس بی بی رحیمہ حضرت ایوب سے جا کر بولے کہ حضرت ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستے میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کی گوشت کو استعمال میں لاویں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اے رحیمہ، تو مجھ کو گناہ گار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دربار الہی میں بہت ہی تضریہ و زاری کی اور کہا کہ یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کی اور صبر کیا، مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اے میرے مولا تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے بر صبر کیا، آخری درجہ کیوں روئے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے قرابیتیوں میں سے، جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے، اور ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کوئی گناہ نہ کرتے تو اللہ ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی،
تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بخش، بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان رحم والوں سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے ایوب تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوا ہوں، اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب، تو نے تو آپ اس مرض کو اللہ سے مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو نے آپ اٹھا کر اس گاؤں میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بھی گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا اللہ سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر اللہ رہتے ہیں۔ وہ بولے، اگر نیک بندہ اللہ کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ اللہ کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مضمر ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، روح الامین نہیں ہوں میں، ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ کی طرف سے یہ خبر عتاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اور اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام ترجمہ، یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، اللہ کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بشت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لائی۔ آ کر دیکھتی ہے کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، وائے ہائے افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو
کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اسے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی نہیں آتی۔ غرض اس طرح میدان میں چاروں طرف دیکھتی، کبھی یہاں کبھی وہاں پھرتی اور زاروں زار ہوتی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ پیغمبر اللہ بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتمانا اور ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، تم پہچانتی ہو؟ پس رحیمہ بی بی نے ادنا تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگی، اے حضرت یہ تو بتاؤ مجھے، کیا آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائی۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کو موضع دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس سب کی سب مل گئی۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے سودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اولاد صالح اور عورت مافک مرضی کے، اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھے چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوست دار تھے رشتے دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہی۔ ایک کرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اسی چشمے سے پانی پینے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دی، بس سونے کی ٹیڈیاں برسائے اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھی وہ پھر بلکہ اس سے نعمتیں اور بھی زیادہ عنایت فرمائی زیادہ، اور جو بیویاں چلی گئی تھی وہ بھی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، ان کو صحت مند کرے، اور چشمہ نکالا ان کے لات ماننے سے، وہ اسی چشمے سے نہایا کرتے اور پیتے پانی، ان کو شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولادوں نے عنایت فرمائی اور رسول بنایا ان کو۔ پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ایوب زوجہ رحیمہ مستو جب سزا نہیں ہے تو اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی ہے۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت اور تندرستی میں شریک حیات رہی ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی رہی، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہے۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک
مٹھا سکوں کا لو جس میں 100 ہوشی گندم کے ہوں، اور وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 ہوشی کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہ گار بھی نہ ہوگے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور پکڑ اپنے ہاتھوں سے سکوں کا مٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، ہر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیوں حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا؟ ترجمہ: تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق اللہ کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ اللہ کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے، اسی چشمے میں نہا کر پانی پی کر اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے حضرت ایوب، تم اس سے نہاؤ اور اس سے پانی کو پیو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ بس ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت اللہ کا دو سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیائے فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک صالح بندوں پر آزمائش کے موقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک بحوالہ تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس تک زندہ رہے اور پھر انتقال فرمایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔